बैक नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी और इस क्विज शो के सबसे इंपॉर्टेंट राउंड यानी बजर राउंड की जानिब। बजर राउंड के असूल आपको पहले ही बताए जा चुके हैं, लेकिन मैं फिर दोहराए देता हूं कि जब तक सवाल मुकम्मल ना हो बजर प्रेस नहीं करना। अगर बजर प्रेस किया तो वो सवाल कैंसिल कर दिया जाएगा या वो सवाल आपके हिस्से में गलत जवाब की सूरत में डाला जा सकता है, तो एहतियात ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने बजर राउंड की जानिब। मेरा पहला सवाल, जिला नीलम में सबसे ज्यादा मादनियात किस इलाके में पाई जाती हैं? जी टीम बी, जिला चनावाई। आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद कश्मीर हुकूमत ने मुजफ्फराबाद को कब दारुल हुकूमत करार दिया? जी टीम में 1948। आपका जवाब गलत हुआ, दुरुस्त जवाब है 8 फरवरी 1949। अगला सवाल, जिला नीलम सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर है? जी टीम में 2500 से लेके 20,750 फुट। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। मेरा अगला सवाल, जिला पुंछ के अहम मकामात कौन कौन से हैं? जी टीम में सुदनती, त्राड़खल और नेरिया शरीफ। आपका जवाब गलत हुआ। मेरा अगला सवाल, वादी नीलम में पाए जाने वाले मशहूर दरख्त कौन कौन से हैं? जी टीम में सबूत पुत्र और अखरोट और देवदार। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। अगला सवाल, दरिया जहलम कश्मीर का सबसे बड़ा दरिया है, ये किस मकाम से निकलता है? जी टीम में जिला नीलम में वेरी नाग के करीब वैद फतर से। आपका जवाब गलत हुआ, जम्मू और कश्मीर में वेरी नाग के नज़दीक वेद फितर से। मेरा अगला सवाल, पहली मर्तबा कुतुब शुमाली पर पहुंचने वाले शख्स का नाम और तारीख बताएं। जी टीम्स, टाइम बहुत कम है, टाइम अप। दोनों टीम्स ने मुकर्ररा वक्त के अंदर आंसर नहीं दिया, इसलिए दोनों टीम्स के -5 पॉइंट्स। मेरा अगला सवाल है, पहला वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट कहां और किस सन में मुनक्किद हुआ? जी टीम में 1971 में बार्सिलोना स्पेन में। आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल, 16वीं एशियाई खेलें कब और कहां मुनक्किद हुई? जी टीम में 12 नवंबर से 27 नवंबर 2010 में चीन के शहर गोंगजू में। आपका जवाब दुरुस्त है। जी टीम्स, बजर राउंड का लास्ट सवाल, नामवर कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज मोहम्मद फारूक को कब शहीद किया गया? जी टीम में 1990 में 21 मई। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। यूं हमारा बजर राउंड भी इख्तिताम पजीर हुआ। तो नाजरीन, फाइनल रिजल्ट के लिए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। टीम ए ने 9 में से 5 दुरुस्त जवाबात दिए, जबकि 4 गलत जवाब दिए और इस तरह इनके पॉइंट्स माइनस करके बनते हैं 30, जबकि टीम बी ने सिर्फ एक सवाल का दुरुस्त जवाब दिया और एक सवाल टाइम आउट की वजह से गलत हुआ। इस तरह इनके टोटल स्कोर हुए -5। टीम ए के टोटल स्कोर पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में रहे 160, जबकि टीम बी ने हासिल किए हैं 145 पॉइंट्स। तो हमारे आज के पहले क्वार्टर फाइनल की विनर टीम है टीम ए यानी एवेसिना डिग्री साइंस कॉलेज मुजफ्फराबाद। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी टीम ए, अब आपसे पहले सेमीफाइनल में मुलाकात होगी। नाजरीन, हमारे दरमियान इस वक्त हमारी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हमदानी साहब, जो कि आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हैं। तो तशरीफ़ लाते हैं सर। नाजरीन, आज के क्वार्टर फाइनल की विनिंग टीम एवेसिना डिग्री साइंस कॉलेज अपना कैश प्राइज वसूल करते थे। जी सर, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हुई है आज मून क्रिएशंस की इस तकरीब में शिरकत करके। मुझे याद है कि हम जब स्कूल में थे और कुछ कॉलेज का ज़माना कि बाकायदगी के साथ बज़्म अदब होती थी और इनामी मुकाबले होते थे और ऐसी तकरीबात होती थी कि जिसमें हम ज़हनी और फ़िक्री तौर पे अच्छी चीज़ों में मसरूफ़ होते थे। और ये जो गुज़श्ता 10, 15, 20 साल गुज़रे हैं, इसमें ये रुझान काफ़ी कम हुआ है। शायद एक तरफ तो बहुत छोटी इमारतों में बड़े बड़े इदारे कायम हुए
اور گراؤنڈ کی سہولتیں جو ہیں وہ اداروں کے جو منصوبہ ہے اس سے غائب ہوتی چلی گئیں. اور دوسرا شاید کچھ رجحانات میں بھی کمی آئی ہے, کچھ شاید جو اداروں کی انتظامیہ ہے اس نے بھی اس اہم ترین پہلو کو نظر انداز کیا ہے. تو میں کچھ سادہ سی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج کہ بچہ, آپ نے اگر غور کیا ہو, ہر شخص نے تقریباً دیکھا ہوتا ہے ایک چھوٹا بچہ جو ابھی بستر پہ ہوتا ہے اور ابھی وہ اپنا پہلو تک نہیں بدل سکتا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر وقت اس کے بازو اور ہاتھ چلتے رہتے ہیں. یعنی یہ کیا ہے, یہ قدرت نے اسے ہر وقت مصروف رکھنے کا ایک سلیقہ سکھایا ہوا ہے, اور یہی اس کی ورزش ہے, یہی اس کی ذہنی, فکری اور جسمانی نشو و نما کا ذریعہ ہے کہ وہ ہر وقت حرکت میں رہے. اب وہ جوں بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک کمرے سے دوسرے میں ایک چیز کو چھوڑا, دوسری کو پکڑ لیا, اور ایک پہلو سے ہٹا تو دوسرے, یعنی ایک ہمہ وقت آپ اسے مصروف دیکھتے ہیں. اب یہاں سے آپ چاہیں تو اسے ترقی دے دیں, یا یہاں سے چاہیں تو اسے برباد کر دیں. اگر آپ نے اسے بات بات پہ روکنا ہے, بات بات پہ ڈانٹنا ہے, جدھر وہ جا رہا ہے ادھر سے اس کو روکنا ہے, وہ ادھر سے تو رک جائے گا لیکن دوسری طرف وہ پھر بڑھنا شروع کرے گا. وہاں سے آپ روکیں گے تو وہ تیسری جانب جائے گا, یعنی وہ رک نہیں سکتا. اس کی مثال پانی کی ہے کہ پانی کو اگر آپ ایک طرف سے روکیں گے تو وہ دوسری طرف سے نکلے گا. اب یہاں آپ کے پاس چوائس ہے, آپ چاہیں تو اسے برباد ہونے میں مدد دیں, یا چاہیں تو اسے قوم کا ایک عظیم معمار بنا سکیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ عظیم معمار بنے اور وہ ایک بہترین مستقبل اپنے لیے, آپ کے خاندان کے لیے اور پوری قوم کے لیے ایک انشور کرے ایک ایسا مستقبل, تو پھر ضروری ہے کہ اس کی بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو, اس کی زیادہ اس کی تنقید نہ ہو, اس سے بہت زیادہ توقعات جو ہیں وہ نہ وابستہ کی جائیں جو کہ اس کے بس میں نہ ہوں, اور اسی طرح سے اس کے جو معمولات ہیں ان پہ نظر رکھنے میں بھی کمی نہ ہو, اور جہاں اسے مدد کی ضرورت ہو کہ وہ اگر خراب سمت میں سفر کرنے لگا ہے تو وہاں آپ کی مدد سے اس کی اصلاح ہو, اور جہاں وہ ٹھیک دوستوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایسی کمپنی, ایسے لوگوں کی جو ہے ہمراہی اسے مل رہی ہو کہ جو آپ کی نظر میں اچھے ہوں, تو آپ بحیثیت والدین اس کی مدد کریں کہ وہ انہی دوستوں میں رہے اور ان میں زیادہ کھیلے اور ان کو زیادہ اپنے گھر بلائے. تو یہ ہوا بحیثیت فرد, آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے اس کی ترقی کر سکتے ہیں اور مدد دے سکتے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ وہ ترقی کرے تو کس لیے, تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لیے, ہم جس دین کے تحت ہم نے آنکھ کھولی, جس دین کے تحت ہم نے صبح اپنے دن کا آغاز کیا اور اسی کے حوالے سے کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے رات کو سو جاتے ہیں, تو یہ جو باقی دن کا حصہ ہے یہ بھی اس کا اسی دین کے لیے اور اسی ملک کے لیے صرف ہو, اور یہ چیز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس کے خیال کو یقین کی منزل تک نہ لے جائیں. تو امید اور یقین کی جانب جس سفر کی اس ملک کو, اس قوم کو اور ہر گھر کو ضرورت ہے, اس جانب میں سمجھتا ہوں کہ مون کریشنز نے ایک بہترین آغاز کیا ہے, اور اس میں اپیکس ورلڈ نے بلا معاوضہ ان کو جو تعاون حاصل فراہم کیا ہے, میرا خیال میں یہ باہمی تعاون سے ایک بہترین آغاز ہوا ہے. اور وہ جو کمی ہم پچھلے 10, 15, 20 سال میں محسوس کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں مقابلے کے رجحان کی اور تعمیری سرگرمیوں کی اور فکر انگیز مقابلوں کی, تو وہ کمی انشاءاللہ اس سے پوری ہوگی. میں دونوں اداروں کو, مون کریشنز کو اور اپیکس ورلڈ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ یہ اپنے اس کام میں, اس عظیم کام میں کامیاب ہوں. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر دوسرے ادارے خواہ وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ, وہ مون کریشنز کی اس تحریک کی تقلید کریں اور اسے ایک مثال کے طور پہ اپنے اداروں میں اس کو محسوس کریں اور اسی کی طرز پہ اس طرح کے پروگرام شروع کریں, تو اس سے ہمارے نوجوانوں میں بہترین فکری اور عملی صلاحیتیں پیدا ہو سکتی. ناظرین, ایک ضروری بات میں یہاں پر آپ سے شیئر کر لوں. تمام انعامات بذریعہ قرآن اندازی جیتنے والوں کو دیے جائیں گے, جس کی اطلاع بذریعہ فون یا ای میل کر دی جائے گی تاکہ رابطے میں آسانی رہے. تو اب ہم اپنے اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا ہمارے ناظرین کو بے صبری سے انتظار ہے. ناظرین, یہ رہا ہمارا آج کا سوال. اسکرین پر جو بلڈنگ آپ کو دکھائی جا رہی ہے, آپ کو بتانا ہے کہ یہ کون سی عمارت ہے. جواب دینے کے لیے آپ
اسکرین پر موجود نمبر پر اپنے نام کے ساتھ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا میلنگ ایڈریس ہے info@jamaktesetare.com. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اعتزاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین, میرے دل کا لے گئے چین. تیرے مست مست دو نین, تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین, میرے دل کا لے گئے چین. تیرے مست مست دو نین. پہل تجھے دیکھا تو دل میرا دھڑکا, ہائے دھڑکا,